اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹی سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی اور وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی، یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو لڑکا گھر آیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ اس کا باپ بہت غصے میں تھا اور کہنے لگا تو بڑا نادان اور پاگل ہے۔ میں نے تم کو کہا تھا کہ تم جلدی آنا اور تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ اور یہ بتاؤ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تو خالی ہاتھ آ گیا، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا ابا جان سودا میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہے، بتا اگر سودا خرید چکا ہے تو کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش ابا جان آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں آپ کو دکھا سکتا کہ میں کیا خرید کر لایا ہوں۔ میرے بابا میں کیا بتاؤں کہ میں کیا خرید کر لایا ہوں۔ باپ کافی غصے میں تھا اور کہنے لگا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت پیارا حسین و جمیل تھا، اس لیے یہودی نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکا تھا اور مرنے والا ہو گیا تھا۔ یہودی بہت پریشان تھا، وہ بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے گیا ہے اور وہ مرنے والا ہو گیا ہے، بہت بیمار ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو ہو جائے گی؟ کیا وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ایک بار کر سکے گا؟ وہ لڑکا کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو عثمان آؤ اور باقی بھی جو سب ہے چلو۔ آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی تو کر لیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے، لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہوا، لڑکے کی پیشانی پر آپ نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جیسے جسم میں طاقت آ گئی ہو، جیسے ناتوانی میں جوانی آ گئی ہو۔ آنکھیں کھلی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور لب کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب تم کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کی منہ تکنے لگا۔ یہودی بولا اے نادان تو میرا منہ کیا تکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو۔
میں جانوں اور جنت جانے، تم میری ہو جاؤ، جنت پہ تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، لڑکے کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، اس کی روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اسے آپ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، عمر، ابوبکر جیسے مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ پا رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی غمی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں پاؤں مبارک بلا کیوں نہیں رکھ پا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں پاؤں رکھتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہہ دیتے، ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو نہیں بولا تھا کہ میں تمہاری قبر کو جنت بناؤں گا، اس قبر کو جنت بنانے کے لیے میں اس قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود کے ساتھ لگ کر جا رہے تھے، ان کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔